السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں بہت اہم اور ضروری اور شادی کے بعد ہر میاں بیوی کی ضرورت کا مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے ابورشن کا مسئلہ، اسقاط حمل کا مسئلہ۔ آج آپ کو پوری ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بتلانے والا ہوں کہ ابورشن اور اسقاط حمل کب جائز ہے، کب جائز نہیں ہے، جائز ہونے کی کیا کیا شکلیں ہیں اور جائز نہ ہونے کی کیا کیا شکلیں ہیں۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیے، اور اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ دینی معلومات آپ کے دوسرے دینی بھائیوں تک بھی پہنچے تو ویڈیو کو کم سے کم 5 لوگوں کو آپ شیئر کیجیے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کر دیجیے۔ ایسا کرنے سے یوٹیوب مسلمان ضرورت مندوں تک جو اس مسئلے کو جاننا چاہتے ہیں ان تک یوٹیوب ہماری ویڈیو خود پہنچا دے گا۔ آئیے بات آپ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اسقاط حمل ابورشن کب جائز ہے۔ یہ سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اسقاط حمل اسی وقت جائز ہوگا جب پریگنینسی کی عمر 120 دن سے کم ہو، یعنی لیڈی کو پریگننٹ ہوئے ابھی پورے 4 مہینے 120 دن نہ ہوئے ہوں، اس سے پہلے 2 شکلوں میں جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں۔ اور اگر عمر پریگننسی کی بچے کو ٹھہرے ہوئے 120 دن ہو گئے، 4 مہینے کی عمر ہو گئی، تو پھر جائز نہیں ہے، چاہے جو شکل ہو۔ اس لیے کہ قرآن کے بیان کے مطابق 120 دن گزرتے ہی بچے کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، بچے کے اندر جان ڈال دی جاتی ہے، اور جب جان ڈال دی گئی، روح ڈال دی گئی، زندگی اس کو دے دی گئی، تو پھر اب ایک زندہ انسان کو بالکل بھی قتل کرنے کی اور زندہ انسان کو ابورشن کرا کر کے نکالنے کی شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی۔ تو یاد رکھیں جبھی جائز ہے جب پریگننسی کی عمر 4 مہینے نہ ہوئی ہو، 120 دن سے کم ہوئی ہو، اور اگر 120 دن یا اس سے زیادہ ہو گئی پھر تو کسی بھی شکل میں جائز نہیں۔ یہ بات کلیئر ہے۔ اب سمجھیں 2 شکل ہیں جائز ہونے کی۔ پہلی شکل نمبر 1، عورت کی پریگننسی کی وجہ سے عورت کی جان کو خطرہ، عورت کی جان کو خطرہ ہو یا کسی بڑے نقصان کا اندیشہ ہو۔ نمبر 1 پہلی شکل یہ ہے کہ یا تو عورت کی جان کو خطرہ ہو یا کسی بڑے نقصان کا اندیشہ، خوف اور ڈر ہو۔ دوسری شکل یہ، یا پریگننسی کی وجہ سے، حمل کی وجہ سے جو پہلا بچہ ہے اس کے دودھ کا نقصان ہو، اور دودھ کا نہ نکلنے کی وجہ سے عورت کی چھاتیوں سے اس بچے کو نقصان اور پریشانی ہونے کا خطرہ اور ڈر ہو۔ یہ 2 شکل جائز ہونے کی ہیں۔ اور یہ کون فیصلہ کرے گا کہ عورت کی جان کو خطرہ ہے یا عورت کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، یا بچے کی جان کو خطرہ ہے، یا بچے کو، پہلے والے بچے کو دودھ رک جانے کی وجہ سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ یہ آپ فائنل نہیں کریں گے، نہ شوہر نہ بیوی۔ اس کو صحیح طور پر معلوم کرنے کے لیے آپ کو کسی ماہر ڈاکٹر، مسلم ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا جو اس کی اہمیت کو جانتا ہوگا کہ اسقاط حمل اور ابورشن کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ ایک مسلم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اپنی پوری سچویشن بتائیں گے، وہ اگر آپ کو اپنی سچویشن اس وقت کے حالات کی وجہ سے کہہ دے نہیں، آپ کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں، تو پھر ہی آپ کرا سکتے ہیں، ورنہ ان دونوں شکلوں میں بھی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کو یا تو بیوی کی جان کو خطرہ ہے عورت کو، یا بچہ جو پہلا بچہ ہے اس کے لیے دودھ کی کمی کی وجہ سے اس کو نقصان کا خطرہ ہے، اور یہ بات ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے، مسلمان ڈاکٹر ماہر تجربے کار، تو پھر ابورشن کی گنجائش ہے، اس سے پہلے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ میاں ہمارا پہلا بچہ ابھی 2 مہینے کا ہے، 1 مہینے کا ہے، اور دوسری بھی پریگننسی ہماری بیوی کو، عورت کو ہو گئی، تو ہمیں گیپ کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا گیپ ہو جائے گا تو آسان رہے گا۔ یاد رکھیں شریعت کی نظر میں 2 بچوں کے درمیان گیپ کرنے کی کوئی فکس ٹائمنگ نہیں ہے کہ 6 مہینے، سال بھر، 2 سال کے بعد ہی دوسرے بچے کے لیے تیاری کی جا سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں کی جا سکتی۔ بلکہ شریعت کی نظر میں تو اولاد کی کثرت پسندیدہ ہے،
شریعت تو بچے زیادہ ہونے کو محبوب اور پسند کرتی ہے، اس لیے یہ عذر چلنے والا نہیں کہ ہمارا بچہ ابھی پہلا والا چھوٹا ہے، ہم گیپ چاہتے ہیں، ہم تھوڑا سا وقفہ چاہتے ہیں۔ وقفہ اور گیپ اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے۔ کوئی شرعی عذر ہو اور اس کو ڈاکٹر کہے ہاں یہ عذر ہے اور اس کے بغیر بات نہیں بنے گی، جیسا کہ میں نے اوپر بتایا، تو پھر گنجائش ہے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ عورت کی صحت متحمل نہیں ہے، عورت کمزور ہے، عورت برداشت نہیں کر سکتی، ابھی ایک بچہ ہوا ہے اور اب دوبارہ پریگننسی ہو گئی، یا عورت کی عمر زیادہ ہو گئی، یا کچھ اور وجہ ہے کہ وہ عورت اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی، تو اس بات کا بھی فیصلہ آپ نہیں کریں گے کہ عورت اس کو برداشت کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس بات کا فیصلہ اگر ڈاکٹر کر دیں کہ عورت اس بات کی متحمل نہیں ہے اور وہ اس مشکل اور پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتی، تو پھر جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے۔ چاہے آپ اپنی جانب سے جتنے بہانے کر لیں کہ ہم ابھی نہیں چاہتے تھے، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، چاہے جتنی اپنی طرف سے عذر کر لیں، اللہ کی نظر میں وہ عذر چلنے والے نہیں ہیں۔ جواز کے 2 ہی آپشن ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں، باقی اس کے علاوہ ساری شکلیں ناجائز ہیں، اس لیے کبھی بھی اس عمل کی جانب نہیں جانا چاہیے۔ کبھی کبھی اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی زندگی بھر کے لیے ابورشن کرانے کی وجہ سے، اسقاط حمل کرانے کی وجہ سے اولاد سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ناتجربہ کاری کی وجہ سے نئے نویلے دلہن اور دلہا اس طریقے کے کام کر لیتے ہیں، ان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔